اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں ایک نوجوان شخص تھا اور وہ اللہ رب العزت کی عبادت کثرت کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اس کا عبادت کے ساتھ بہت زیادہ شغف تھا، عبادت کے اندر اس کا دل بڑی لذت پاتا ہے، بڑا سکون پاتا ہے، قرار پاتا ہے، اطمینان پاتا ہے۔ اور اس کا معمول یہ تھا کہ جیسے ہی وہ نماز عشاء کی ادائیگی کر لیتا تو نماز عشاء کے بعد فوری طور پر وہ سب سے پہلے اپنے والدین کے گھر میں جاتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، اور نیت اور ارادہ یہ ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کے یہ آخری شب ہو، آخری رات ہو، تو وہ ہر رات سونے سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا اور خدمت کر کے ان کی دعائیں لے کر پھر وہ اپنے گھر کی طرف پلٹ جایا کرتا۔ نوجوان جس رستے سے گزر کر جایا کرتا تھا وہاں محلے میں ایک خاتون تھی، اور وہ نوجوان حسن و جمال کے اعتبار سے بڑا خوبصورت تھا، کڑیر جوان تھا، حسن اور شباب اس کا اعلیٰ درجے کا تھا۔ وہ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد والدین کے گھر کی طرف جاتا تو ایک گھر اس کے آگے سے وہ گزر کر جایا کرتا، وہاں ایک خاتون تھی۔ وہ خاتون شیطانی وسوسے کی وجہ سے اس پر فریفتہ ہونے لگی اور اس نوجوان کو دعوت گناہ دینے لگی اور اس نوجوان کو اپنے نفس کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب وہ نوجوان جس کے دل کے اندر تقویٰ کا چراغ روشن تھا، ہر ممکن یہ کوشش کیا کرتا کہ میں اس برائی سے اور اس گناہ سے اور اس آزمائش کے لمحے سے اور فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ ایک دن جب وہ اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس خاتون نے کسی کام کے بہانے اسے بلایا کہ مجھے فلاں تیرے ساتھ ضروری کام ہے یا فلاں مجھے حاجت ہے۔ وہ نوجوان اس کے فریب میں آتا ہے، ایسے ہی اس عورت نے فریب کے طور پر اس کو قریب بلا کر کوشش کی اور اس کے دل کے اندر جو اللہ رب العزت نے تقویٰ رکھا ہوا تھا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور خشیت الہی جو اس کے دل میں تھی، اس نے پھر اپنا ایک غلبہ دکھایا اور جوش غلبہ کی وجہ سے اس نے چیخ ماری اور وہ بے ہوش ہو کر وہاں پر گر جاتا ہے۔ جب وہ بے ہوش ہو کر وہاں پر گرا اس وقت اس عورت نے دیکھا کہ لگتا ایسا ہے کہ جیسے یہ مر گیا ہے، اس کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اس نے جلدی سے اس کو پکڑا اور کھینچ کر دوسرے محلے میں رات کی تاریکی میں پھینک کر وہ اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے۔ جب صبح کا اجالا ہوا، لوگ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا، دیکھ کر پہچانا، اتفاق سے وہاں سے ان کے چچے کا بھی گزر ہوا۔ اس نوجوان کا چچا وہاں سے گزرتا ہے، اس نوجوان کو اپنے چچے نے اٹھایا اور اٹھا کر گھر لے جاتا ہے۔ جب نوجوان کو ہوش آیا، مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کیے ہیں، فرمایا فشکا فغشا علیہ فجاء علیہ، کہ اس کے چچا نے جب اس کو اٹھایا گھر میں لے گیا، وہ بیدار ہوا۔ بیدار ہونے کے بعد اس نوجوان نے اپنی کیفیت بیان کی۔ کیفیت جب بیان ہوتی ہے تو بعد ازاں اس نوجوان نے کہا کہ میرے ساتھ یہ جو ماجرا بنا ہوا ہے اس کی خبر اور اس کی اطلاع امیر المومنین حاکم وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دی جائے۔ اس نوجوان کے کہنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس سارے واقعہ کی خبر دی جاتی ہے، اطلاع دی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے اپنے تائیں انالیسس کر لیا اور آپ اس بات کو پہچان گئے کہ وہ نوجوان جو حسن و جمال میں بھی اعلیٰ ہے، خوبصورتی بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت نے جو تقویٰ رکھا ہے، اس تقوی نے آج اس کو اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا ہے، اس تقوی نے آج اس کو اتنی بڑی آزمائش سے بچا لیا ہے، اور اس کے دل کے اندر جو خوف خدا ہے، اس خوف خدا نے اس نوجوان کو، اس کڑیر جوان کو اتنے بڑے امتحان سے بچا لیا ہے۔ تو دراصل ماجرا کیا تھا؟ وہ تقویٰ ہی تھا کہ جس نے نوجوان کو گناہ سے بچایا۔ تو حاضرین گرامی قدر، شاہ الامام میں امام بہقی بیان کرتے ہیں، اب اس نوجوان نے جب حضرت عمر فاروق کا وہ پیغام چچے کی زبان سے سنا تو اس نوجوان نے خواہش کی کہ مجھے حضرت عمر فاروق کے پاس لے جایا جائے۔ تو آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اس نوجوان کی زبانیوں سے وہ سارا ماجرا سنتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کچھ وصیت کرنے لگے تھے، اور جب آپ نے بس اتنا ہی کہا کہ اے نوجوان تجھے مبارک ہو کہ تیرے دل میں جو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور خشیت الہیہ جو تھی، دوسرے لفظوں میں کہہ دیں، آپ نے فرمایا کہ تیرے دل کے اندر جو تھوڑا سا تقویٰ ہے اور تقویٰ کی نورانیت ہے، اس نے تجھے اتنے بڑے گناہ اور اتنی بڑی آزمائش سے بچا لیا ہے۔ بس جیسے ہی اس نوجوان نے حضرت عمر فاروق کی زبان سے یہ سنا، فمات منہا فبات علیہ، اس نوجوان نے پھر چیخ ماری، فشکہ اخرا، وہ دوسری چیخ مار کر غشی کھا کر زمین پر گرا، اور اسی وقت اس کی روح جو ہے وہ قبض سے سے پرواز کر جاتی ہے۔
اور دنیا سے رحلت کر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے اس نوجوان کو لے جایا جاتا ہے، کفن دفن پہنا کر جب اس کی تدفین کی جاتی ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے، تو امیر المومنین حاکم وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ اس کی قبر پر جاتے ہیں فوقف علیہ، قبر پر آپ ٹھہرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو جو خاص بصیرت دی گئی تھی، خاص نگاہ کی دی گئی تھی، آپ اس نگاہ سے اس نوجوان کی قبر کے احوال کو دیکھتے ہیں تو کشف اللہ کی طرف سے آپ کو ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں لا کا جنتان، لا کا جنتان، فرمایا کہ اے نوجوان تجھے مبارک ہو اس گناہ کی دعوت کو ٹھکرانے کی وجہ سے، اور تیرے دل کے اندر اللہ نے جو تقوی رکھا ہے اس تقوی کی تاثیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس بڑے گناہ سے بچایا ہی نہیں بلکہ لا کا جنتان، اللہ تعالیٰ نے تجھے 2 جنتیں عطا کی۔ یہ جنتان کہنا کہ 2 جنتیں ہیں، اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جواب فرماتے ہیں اور فرمایا لا کا جنتان، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو جنت اس کی قبر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دیا ہے، اور دوسری وہ جنت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش اولیٰ پر عطا فرمائے۔ دراصل یہاں اس واقعہ کو کوٹ کرنے کا جو مقصد تھا یہ ہے کہ یہ تقویٰ ایک ایسی دولت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دیتا ہے تو بڑے بڑے متقی بڑے بڑے گناہ کی لذت سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں، اور تقویٰ جب اپنا تاثر چھوڑتا ہے، اپنی تاثیر چھوڑتا ہے، تو پچھلے جمعہ مبارکہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے، تقوی کی تاثیر یہ ہے کہ تقوی اس متقی کو گناہ سے نفرت دلواتا ہے، نیکی سے محبت دلواتا ہے۔